اسپرنگ رول کی پٹی میں سبزیوں اور چکن کی فلنگ کرتے ہوئے ردا نے ایک نظر آلو کے سموسوں کے ٹرے پر بھی ڈالی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ سموسوں کی تعداد گننے لگی اور ساتھ شامی کباب کی ٹرے بھی پڑی ہوئی تھی جن کے اوپر بٹر پیپر سمیت تہہ در تہہ شامی کباب بڑی نفاست سے سجائے گئے تھے۔ ردا کے ہاتھ مہارت کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ اس کی ملازمہ اس کے بنائے ہوئے بھلے کے مکسچر کو گرم تیل میں چمچ سے ڈال رہی تھی۔ ردا نے آہستگی سے ہدایت کی، دھیان سے نصرت، کہیں بھلے جل نہ جائیں، آگ تھوڑی اور دھیمی کر دو۔ پھر وہ بڑے سلیقے سے اسپرنگ رول کو بٹر پیپر پر ترتیب دینے لگی۔ باجی بس اب مجھے نکلنا ہوگا، سامنے والے گھر کے کپڑے دھونے ہیں آج، نصرت نے بھلے کو موٹے ٹشو پیپر پر نکالتے ہوئے کہا۔ ردا نے نرم لہجے میں جواب دیا، اچھا پھر ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ وہ نصرت کی مجبوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ بھی بڑا تھا کہ اس نے چند وڑیاں تل کر دے دی تھیں۔ نصرت رمضان شروع ہونے میں ہفتہ ہی رہ گیا ہے، تم تو جانتی ہی ہو میں اسکول سے ہی لیٹ آتی ہوں، پھر آتے ساتھ ہی بچے کے ساتھ افطار کی تیاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ردا اسکول میں پچھلے 7 سال سے پڑھا رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تم افطاری کے وقت آ کر میری کچھ مدد ہی کر دیا کرنا، ردا نے نصرت سے گزارش کی۔ باجی افطاری کے ٹائم میرے لیے آنا بہت مشکل ہے، میرے 4 بچوں کا روزہ ہوتا ہے، ان کے لیے کھانا پکانا ہوتا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں شفیق کو، روزہ رکھتا نہیں ہے مگر افطاری پوری مانگتا ہے۔ نصرت نے منہ چڑھا کر اپنے شوہر کا ذکر کیا۔ اور آپ تو جانتی ہیں باجی، مجھ سے روزے کی حالت میں اتنا کام نہیں ہوتا، میں صرف آپ کا اور باجی سمینہ کا ہی صفائی اور کپڑے دھونے کا کام پکڑتی ہوں، مگر اس بار تو باجی سمینہ نے مجھے افطاری کے بعد برتن دھونے اور سحری کی ہانڈی پکانے کا بھی بولا ہے۔ ارے وہ ان کی ناند جو آئی ہوئی ہے نا امریکہ سے اپنے بچوں سمیت، باجی سمینہ نے مجھے آنے جانے کا کرایہ دینے کا بھی کہا ہے، نصرت نے جتاتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی پبلک ڈیمانڈ پر ہمیشہ سے ہی بڑا ناز تھا۔ اچھا جاتے ہوئے یہ ساری ٹرے فریزر میں رکھتی جانا۔ ردا نے گہری سانس لے کر ٹرے نصرت کی طرف بڑھا دی اور خود بھلوں کی کڑائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رمضان ہمیشہ سے ہی ردا کے لیے مشکل رہا تھا، یہ اس کا نواں رمضان تھا جو وہ اپنے سسرال میں گزار رہی تھی۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی اور اس کے شوہر سے چھوٹا ایک دیور اور ایک نند تھی جو دونوں کنوارے تھے اور ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے۔ عام حالات میں تو ساس ردا کے کچن کے کام میں مدد کر دیا کرتی تھی، مگر رمضان میں انہیں اپنی عبادات پر پوری طرح متوجہ ہونا پڑتا تھا۔ نان چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ لاابالی مزاج کی حامل تھی اور ردا کی طبیعت میں کچھ تکلف بھی تھا کہ وہ اسے کام کے لیے کہہ نہیں پاتی تھی، یہ سوچ کر کہ اگلے گھر جا کر سب لڑکیوں کو یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ ردا کے شوہر کمال کی بینک میں نوکری تھی اور آمدنی معقول تھی، مگر سسر کی پینشن اور کمال کی تنخواہ میں اتنے بڑے کنبے کا گزارا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ردا کو شادی کے بعد بھی اسکول کی نوکری جاری رکھنی پڑی۔ گھر شکر ہے ذاتی تھا، 400 گز کے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دیا ہوا تھا اور ساس صاحبہ کا حکم تھا کہ پہلے روزے کی افطاری کرائے داروں کو بھی بھیجی جائے گی، کہ پڑوسیوں کا پہلا حق بنتا ہے۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں ردا کی ساس گھر پر اور سسر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور مسجد تک سحری اور افطاری کا سارا انتظام بھی ردا کو ہی کرنا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی شادی شدہ نند کی ہر ہفتے افطاری بھی یہی ہوتی تھی، اسی لیے ردا کافی سامان پہلے ہی تیار کر رہی تھی، کیونکہ نوکری کے ساتھ
یہ سب سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ردا کا میکہ دوسرے شہر میں تھا جو یہاں سے 12 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا، اس لیے وہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی میکے جا پاتی تھی۔ البتہ اسی شہر میں اس کی خالہ زاد کزن عالیہ باجی اپنے 2 بچوں کے ہمراہ رہتی تھیں، جن کے شوہر کویت میں مقیم تھے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ ردا کو عالیہ باجی سے بے حد عقیدت تھی، بلکہ عالیہ باجی کو بھی ردا سے بہت پیار تھا۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور عالیہ باجی ہر رمضان اور عیدوں پر ردا اور اس کے سسرال کو دعوت پر مدعو ضرور کرتی تھیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کو آ گیا تھا۔ آج 8ویں افطاری ہو چکی تھی۔ ردا تیزی سے افطار کے برتن دھو رہی تھی، ساتھ چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھی ہوئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں کمال کچن میں آیا۔ میں نے زارا کو کہا تھا برتن دھلوا دے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کمال نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا۔ رہنے دیں کمال، سب کام ہو گیا ہے، ردا نے کہا۔ اچھا میں چائے پیالیوں میں ڈال دیتا ہوں، کمال بولا۔ آپ مت کریں، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو بینک سے آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کمال نے مسکرا کر کہا اور پین سے چائے پیالیوں میں انڈیلنے لگا۔ کمال اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا کسٹمر کے اکاؤنٹ کی تفصیلات دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر ردا کی کال آ گئی۔ وہ چونک گیا۔ ارے، اس وقت تو ردا اپنی کلاسز لے رہی ہوتی ہے، اللہ خیر کرے۔ یہ سوچتے ہوئے کمال نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس سے ایک غیر مانوس نسوانی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم کمال صاحب، میں ردا کی کولیگ افشاں بات کر رہی ہوں۔ ردا آج اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اسے اسکول کے قریبی کلینک لے آئی ہوں۔ کیا آپ ابھی یہاں آ سکتے ہیں؟ کیا ہوا ردا کو؟ کمال نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ انہیں ہوش تو آ گیا ہے، مگر ابھی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہی ہیں۔ انہی کی ہدایت پر میں نے آپ کو کال ملائی ہے۔ کمال کے اوسان خطا ہو گئے۔ جی، میں ابھی پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر کمال نے فون بند کیا اور فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر دفتر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ ردا کی رپورٹس کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں۔ ردا کا ہیموگلوبن لیول بہت کم تھا، اسے شدید آئرن کی کمی تھی اور وہ بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ کمی تو آپ کو کافی مہینوں سے ہے، آپ کی لاپرواہی سے مزید بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر نے تنبیہ کی۔ کمال البتہ گہری سوچ میں مشغول تھا۔ وہ دل ہی دل میں پشیمان تھا کہ اس نے ردا کی اس حالت کو کیسے نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے 7 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا اور ساتھ ہی سپلیمنٹس بھی لکھ کر دے دیے تھے۔ بیڈ ریسٹ کی خبر سے ردا بے حد فکر مند تھی۔ اس کے لیے اسکول کا کام، اضافی امتحانات اور بچوں کے آنے والے ٹیسٹ بہت اہم تھے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار ٹیچر تھی اور عید کے بعد بچوں کے امتحانات بھی ہونے والے تھے۔ تم فکر مت کرو ردا، میں تمہاری کلاسز سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کے طور پر لے لوں گی، افشاں نے ردا کو تسلی دی۔ افشاں اور ردا کا ساتھ پرانا تھا۔ مگر افشاں، تم پر یہ بوجھ ہو جائے گا، ردا نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی، وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ بے فکر ہو کر پرنسپل سے چھٹی لے لو ردا، تم نے بھی تو میری پریگنینسی کے دوران میری کتنی ہی کلاسز لی تھیں، افشاں نے دلاسا دیا اور ردا کو کمال کی کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ واپسی میں انہیں اپنے بیٹے کو بھی اسکول سے پک کرنا تھا۔ میں نے زارا کو کہہ دیا ہے، وہ تمہارا اور حنیت کا سامان پیک کر رہی ہے۔ تم 7 دن کے لیے عالیہ باجی کے گھر رہو گی، میں حنیت کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا۔ عالیہ باجی سے میری فون پر بات ہو چکی ہے، کمال نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی ان سے کب بات ہوئی؟
ردا نے حیرت سے پوچھا۔ جب تم بلڈ ٹیسٹ کروا رہی تھی، کمال نے جواب دیا۔ ردا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا سر بہت چکرا رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ ارے واہ امی، ہم عالیہ خالہ کے گھر رہیں گے، میں تو وہاں خوب کھیلوں گا، حنید خوشی سے بولا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ ردا نے کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا۔ ردا سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے اب بھی اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو اس کے لیے آنے والے حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ وہ صرف اپنے آرام کا سوچے۔ اوف امی، یہ پیاس کتنی تیز ہے، میری آنکھیں تو جل رہی ہیں، زارا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ اپنی امی کے ساتھ کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ زیادہ بہانے نہ بناؤ اور جلدی پکوڑوں کے لیے پیاز اور آلو کاٹو، عائشہ بیگم نے مرغی بھونتے ہوئے کہا۔ ویسے امی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھابھی اکیلی افطاری اور سحری کیسے سنبھال لیتی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ بس 2-3 افطاری کی چیزیں اور کھانا ہوتا ہے، مگر اف، یہ کام کتنا بڑھ جاتا ہے، اور بعد میں برتن دھونا تو سب سے مشکل لگتا ہے۔ کمال بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں واقعی رمضان میں سب کام آپس میں بانٹ لینے چاہیے تاکہ سب کو آرام بھی ملے اور عبادت کا موقع بھی مل سکے۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں سب کام کیے ہیں اور کبھی کسی کو جتایا نہیں، عائشہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر آپ تو نوکری نہیں کرتی تھی نا امی، اور نہ ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھیں۔ بے شک آپ نے بھی ہمارا بہت خیال رکھا ہے، مگر واقعی اب ہمیں سب کو یہ بوجھ بانٹنا چاہیے۔ اب تم اپنے بھائی کی زبان بولنا شروع کر دو، عائشہ بیگم نے نظر اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ کمال نے ردا کی صحت کے حوالے سے سب گھر والوں سے بات کر لی تھی۔ اتنی دیر میں کمال گروسری کا سامان لے کر کچن میں آیا۔ ارے بھائی خواتین، آپ اکیلی لگی ہیں، کیا میں کچھ مدد کروں؟ زارا نے شرارت سے جواب دیا۔ ارے نہیں بھائی، آپ ابھی رہنے دیں، تھکے ہوئے ہیں، افطاری کے بعد آپ ہمیں چائے بنا کر پلا دیں گے۔ کمال نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ چلیے جی، سبزیاں سب کٹ گئی ہیں، میں اب فروٹ چاٹ بنا دیتی ہوں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ سب دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے۔ آج تقریباً 7 دنوں کے بعد ردا اپنے گھر واپس آئی تھی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ حنید اپنے دادا دادی سے مل کر بہت خوش تھا۔ عالیہ باجی نے ردا کی بہت خدمت کی تھی اور اب ردا بہت حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ ردا کی ساس اور نند افطاری کی تیاری میں مصروف تھیں۔ امی، میں اب پہلے سے بہت بہتر ہوں، رمضان کا آخری عشرہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، آپ اپنے اعتکاف کی تیاری کر لیں، ردا نے محبت سے ساس سے کہا۔ مگر بیٹا، میں آپ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، ساس نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں امی، میں اور زارا مل کر سب سنبھال لیں گے، ہے نا زارا؟ ردا نے مڑ کر زارا سے پوچھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی غیر موجودگی نے گھر کے نظام کو خاصی حد تک بدل دیا ہے۔ اس نے کمال کی ردا کے گھر سے بھیجنے کے فیصلے کے پیچھے کی منصوبہ بندی سمجھ لی تھی۔ جی بھابھی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، زارا نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ایک لہر آ گئی۔ اور ہم بھی تو ہیں دونوں بھائی، ہم بھی آپ کے ساتھ جٹ جائیں گے، کمال اور فہد اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ پہلے سحری پر وقت سے اٹھ جایا کریں آپ دونوں، زارا نے چڑ کر کہا۔ کمرے میں سب کے قہقہے گونج اٹھے۔ ردا کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی روشنیاں لوٹ کر آ گئی ہوں۔ اگر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرے تو زندگی گلزار ہو ہی جاتی ہے۔ ایسی ہلکی پھلکی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل داستان بانو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔